آپ حضرات نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق چند باتیں سماعت کی۔ گزشتہ جمعہ آخر میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناظرے کے حوالے سے عرض کیا تھا۔ وہ مناظرہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک رافضی سے کیا کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام بشریت میں سب سے پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے فرد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہونے کے لحاظ سے آپ کو نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل ہے۔ امام جعفر صادق جو امام محمد باقر کے بیٹے اور امام محمد باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی آل ہونے کے لحاظ سے آپ نے یہ ڈیوٹی سمجھی کہ اگرچہ وہ رافضی آپ کے جد اعلیٰ کی افضلیت کا قائل تھا، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ فرض سمجھا، یہ ڈیوٹی سمجھی اور رافضی کے دلائل سنے اور سن کے اس کے دلائل کا رد کیا اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلائل دیے اور آخر میں اس رافضی کو توبہ کرنی پڑی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلائل کو مان کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا نعرہ لگانا پڑا۔ رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے کہ یہ تحریری طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ، یہ بیروت سے چھپی کتاب جس کا پرنٹ ہم نے نیٹ سے حاصل کیا، یہ مکمل کتاب ہے جس کا شروع والا کتاب کا یہ پیج اس نام سے ہے، مناظرہ جعفر بن محمد الصادق مع الرافضی فی التفضیل بین ابی بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ کتاب کا نام ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا رافضی کے ساتھ مناظرہ کس بارے میں؟ فی التفضیل بین ابی بکر و علی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مطلب فضیلت کس کی ہے، افضلیت کا حقدار کون ہے، اس بارے میں یہ مناظرہ ہے اور پوری سند کے ساتھ یہ مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے یہ نقل کیا گیا۔ اس کا جو پرانے جو اس کے پرنٹ ہیں وہ بھی اس کتاب کے اوپر صاحب جو ہیں لکھے گئے۔ یہ ترکی کا مخطوطہ اس کا پرنٹ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ یہ پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو سید کہہ کر یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بشریت میں نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر ان کا ہے، یہ وہ عقیدہ کہ جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور میں نے پچھلے جمعے آئمہ کا اور اس پہ اولیاء اکرام کا سلف صالحین کا
اجماع اس پہ پیش کیا کہ ہر صدی میں ہر دور میں اس عقیدے پر اجماع رہا کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلا نمبر ہر لحاظ سے جس ہستی کا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور کسی نے بھی اس اجماع کا انکار نہیں کیا۔ صحابہ کا دیکھو، تابعین کا دیکھو، تبع تابعین کا دیکھو، آگے آج تک اہل حق اس عقیدے پر قائم ہے اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مناظرہ اس لیے بھی اس کا یاد کرنا، سننا، بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آج اگر کوئی سید اٹھ کے یہ کہے تو اسے بتاؤ کہ امام جعفر صادق سے بڑا سید کون ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھلا کو جتنے بڑے آستانے کا گدی نشین ہو اور کتنے بھی اس کے نام کے ساتھ القابات لگائے جائیں، اور وہ کتنا بڑا جو ہے وہ حجت الاسلام کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا شیخ القرآن مفسر قرآن کیوں نہ ہو، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس عقیدے پہ نہ صرف خود قائم ہیں بلکہ پہرا دیا، اور جو مد مقابل دلائل آئے ہیں ان دلائل کو رد کر کے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے دلائل دیے کہ رافضی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ماننا پڑا کہ حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر صرف جو ہے وہ امام جعفر صادق ہی نہیں دے رہے، حضرت صدیق اکبر کو پہلا نمبر تو امام جعفر صادق کے نانا جی نے بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مناظرہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رافضی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کہا، فرد علیہ السلام، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ فقال الرجل، وہ شخص کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امام یہ بتاؤ، اے ابن رسول یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ من خیر الناس، سب سے بہتر لوگوں میں کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے، فقال جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت میں چاہے وہ لوگ پہلے گزر گئے ہوں، پہلی امتیں کیوں نہ ہوں، انبیاء مرسلین کے بعد جس ہستی کا نام سب سے پہلے ہے اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے اب شک۔ دیکھو یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ابو بکر نہیں کہا، آگے جو آپ کی صفت تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور قرآن نے بیان کی وہ بھی بیان کی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ماحول اس وقت یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق کہنے سے بھی لوگ جو ہے وہ گریز کرتے اور معاذ اللہ اس طرح کے فتوے لگاتے کہ یہ صدیق کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو حق والوں کو حق نہ دے اور باغے وہ فدق کا حوالہ دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر بھی کام تھا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام کے ساتھ یہ صفت لگائی اور بتایا لوگوں میں وہ ہوں جو ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت حضرت صدیق اکبر کا نام لیا تو وہ شخص کہنے لگا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، آپ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے بعد تمام لوگوں میں بہتر کہہ رہے ہو تو امام آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ آگے دلائل دیے گئے لیکن ہمارے لیے اگر آگے دلیل کوئی نہ ہوتی تو صرف یہی دلیل کافی تھی کہ امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کو افضل کہہ رہے ہیں۔ یہی دلیل امام جعفر صادق کا کہا ہوا، کیا کوئی چھوٹی دلیل ہے؟ اگرچہ آگے کوئی نقلی عقلی دلیل نہ بھی ہوتی، محض اتنا بھی ہوتا
تو آج کے امتی کے لیے تو اتنا ہی ماننا کافی ہے کہ امام جعفر صادق نے کہہ دیا تو جو صادق ہو وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی، کہنے لگے سنو دلیل قرآن سے، قال قوله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ فرمانے لگے قرآن کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے الا تنصروه، اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرو گے اے مکہ والو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو ان کی مدد کر دی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جس وقت کفار کی شرارتوں سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو غار کے اندر وہ دو، اذ یقول لصاحبہ، جب ان میں سے ایک اپنے صاحب سے کہتا تھا سبحان لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ کے آپ فرمانے لگے دیکھو فَمَن يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ اثْنَيْنِ ثَالِثُهُمَا اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، غار میں وہ دو جن کا تیسرا اللہ تھا۔ بے شک۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بول کے اشارہ کیا اس حدیث کی طرف، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جس وقت دیکھا کہ کفار بالکل غار کے منہ پہ آ گئے ہیں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم نظر الى قدمیہ ابصرنا، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کو فکر تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے محبوب نے فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ، کہنے لگے افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے غار کے اندر اس وقت سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، غار میں سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ افضل ہیں، حضرت صدیق اکبر سے بھی نبی ہیں رسول ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بھی آقا ہیں، کہتے سوائے ان کے کوئی بھی ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان کے بعد جس ہستی کا نام ہے وہ حضرت صدیق اکبر